رجب کے مہینے میں کسی بھی دن یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا، حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا رجب کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ بنا رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ لیکن رجب کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہیں، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ یہ 2 صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے گا، جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔
جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر رجب کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر رجب کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبوؤں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور اور رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ رجب کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے رجب کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے رجب کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔
یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے رجب کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ رجب کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ رجب میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا۔ پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے
تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ رجب کے مہینے میں ہمیں یہاں عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔